کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی۔ اردو رومانٹک ناول سے اظہار دل، اس قلم ندا حسین، قسط نمبر 15، ڈاٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ یا اللہ میری مدد کر، میں اب کیا کروں؟ مالی بابا کی پریشانی کی پیش نظر پری اٹھی۔ پیسے دینے کی حامی بھر تو آئی تھی، پر اب کمرے میں چکر کاٹتی سوچ میں پڑ گئی کس سے مانگے۔ شاہ کے کبرڈ میں ہوں گے۔ پری کے دماغ میں کچھ دنوں پہلے کا ایک سرسری سا خیال گردش کرنے لگا، جب شاہ اپنے کبرڈ میں سے زینت بی کو اچھی خاصی رقم دے رہا تھا کہ اس وقت پری کسی کام سے زینت بی کو ڈھونڈتے شاہ کے کمرے کی طرف آئی، پر شاہ کو وہاں دیکھ کر زینت بی کو بات سننے کا کہتی مڑ گئی۔ پر میں شاہ سے پوچھے بغیر کیسے اس کے کبرڈ میں گھس سکتی ہوں؟ پری اپنے خیال پہ اچھے سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس بات کے کہ اس سے پھر سے مشکل میں ڈال دیا۔ وہ پوچھے بغیر تیری زندگی میں گھس گیا تو اس کے کبرڈ میں نہیں گھس سکتی؟ دماغ نے جواز پیش کیا، نہیں، میں اس جیسی نہیں ہوں۔ اور پھر یہ چوری ہوئی، اس کی 100 پرسنل چیزیں ہو سکتی ہیں وہاں۔ دل نے دماغ کی ترغیب کو فوراً رد کیا۔ کیا تیرے لیے ایک مرتے ہوئے انسان کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ کچھ دیر پہلے زینت بی کو دیا ہوا درس پری کو اپنے کانوں میں گنگناتا محسوس ہوا، اور وہ اپنی سوچوں کو گلا گھونٹتی شامیر کے کمرے کی طرف چل دی۔ کیا ہوا فاخر، تو اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ فاخر کو خالی ہاتھ کینٹین سے لوٹتے دیکھ کر علی نے وجہ پوچھی، جو اپنے خالی پیٹ کی دہائی دیتا کینٹین بھاگا تھا۔ یار وہ حورین، کیا ہوا حور کو؟ ابھی اس کے بات منہ میں تھی کہ فرغام، جو اس سے الگ تھلگ بیٹھا سگریٹ کا دھواں اپنے اندر انڈیل رہا تھا، حورین کے نام سنتے ساتھ ہی اس کے قریب آیا۔ وہ مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہے، میرے خیال سے رو بھی رہی تھی، اس لیے میں واپس پلٹ آیا کہ تم لوگوں کو بتا سکوں۔ فاخر کینٹین میں وشال کو حورین کا مذاق کا نشانہ بنانے والی بات پہ گول کر گیا، جو اپنے گروپ کے ساتھ اس کے سر پہ کھڑی کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ بے وقوف، تو واپس کیوں آیا؟ اس سے پوچھا کیوں نہیں؟ ہمایوں نے اس کے بے وقوفی پہ اسے لتاڑا، جبکہ علی حورین کا رقبہ ڈائل کرتا کینٹین کی طرف بھاگا۔ مجھے لگا کہ شاید اسے زیادہ سننے کی فرغام میں تاب نہ تھی۔ وہ ان دونوں کو آپس میں الجھتا چھوڑ کر کینٹین کی طرف بڑھا، جہاں اس کی حور واقعی کسی پریشانی میں گھری ہوئی تھی، ورنہ وہ ذرا سی بات پہ سب کے سامنے رو کر اپنا مذاق نہیں اڑا سکتی تھی۔ ہیلو سسٹر، کیا ہوا؟ آج رینی ڈے کس خوشی میں منایا جا رہا ہے؟ علی حورین کو کینٹین کے باہر بنے بینچ پہ بیٹھا دیکھ کر بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس ماما اور بابا یاد آ رہے ہیں۔ حورین نے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے بہانہ کیا۔ پاگل لڑکی، یہ کون سا ٹائم ہے انکل آنٹی کو یاد کرنے کا، اور تم کب سے انہیں یاد کر کے رونے لگی؟ علی نے حورین کے سر پر ہلکی سی چپ لگائی۔ اب اچھی بہنوں کی طرح مجھے اصل بات بتاؤ، نہیں تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھے اپنے بھائی نہیں مانتی، جب ہی مجھ سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کر رہی۔ علی نے حورین کو جھوٹ پکڑتے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ علی، وہ میرا والیٹ کہیں کھو گیا۔ ابو جان نے حورین کو خرچے کے لیے 10,000 دیے تھے تاکہ اسے پورے مہینے کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس میں سے حورین کے پاس 1,000 کا صرف ایک ہی نوٹ رہ گیا تھا، باقی کے پیسے تو اس نے اپنے کپڑوں اور ضرورت کی چیزوں میں خرچ کر دیے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ باقی کے دن ان پیسوں سے گزارا کرے گی، مگر اب اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر اپنے بے بھول ہو جانے پر رو رہی تھی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، ایک گم گیا تو اور آ جائے گا۔ علی اس کی پریشانی سمجھتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ اس میں میرے سارے پیسے تھے جو میں نے اپنی پہلی تاریخ تک چلانے تھے، ابھی تو 10 دن پڑے ہیں، میں کیا کروں گی اتنے دن؟ حورین علی کو بتاتے ہوئے پھر سے رو پڑی۔ تمہیں کتنے پیسے چاہیے مجھے بتا دو، میں دوں گا، لیکن اس طرح مت رو، تم جانتی ہو تمہارے اپنے بھی ابھی موجود ہیں جنہیں تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہیں۔ علی نے اپنے سے کچھ دور کھڑے فرغام کو دیکھا، جو حورین کی حالت پہ اپنے ہونٹ کچلتا خود اذیت کا شکار ہو رہا تھا۔ نہیں، میں پیسوں کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ حورین نے علی کا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کیا جس میں 1,000 کے 2 نوٹ تھے۔ پھر یہ نہر کیوں بہائی جا رہی ہے؟
علی نے اپنا رومال اس کی طرف بڑھایا جس کا سارا لائنر رونے سے بہہ گیا تھا۔ وہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اور مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے مشال سے ہیلپ مانگی، یہ سوچ کر کہ وہ میری دوست ہے، پر اس نے سب کے سامنے میری انسلٹ کر دی۔ حورین نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات کہی اور پھر سے رونے لگی۔ حورین کی بات اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے فارغاب نے بہت ضبط سے سنی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مشال کا حشر بگاڑ کر رکھ دے۔ تم ایسا کرو کہ لیڈیز واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر کینٹین پہنچو، میں تمہیں وہیں پہ ملتا ہوں۔ علی نے فرغام کو دیکھ کر حورین کو وہاں سے ہٹانا چاہا جس کا سرخ چہرہ اس کے اندر کے جلال کا پتہ دے رہا تھا۔ یار وہ کاش مجھے ایک خون معاف ہوتا تو میں اس مشال کو صفا ہستی سے مٹا دیتا۔ کیوں بار بار وہ حور کو تکلیف پہنچانے آ جاتی ہے؟ اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ فرغام غصے میں کینٹین کی طرف مڑا جہاں مشال کا گروپ مستی مذاق میں لگا ہوا تھا۔ پاگل پن کی باتیں بند کر فرغام، تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ حورین اور تیرے بیچ کی دوری سے بے خبر ہے؟ تیرے کچھ کہنے سے وہ خاموش رہے گی؟ علی نے فرغام کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کو دھکا دیا جو اس ٹائم ہوش سے نہیں بلکہ جوش سے کام لے رہا تھا۔ اس بات کی تو غلط فہمی ہے اسے جو مجھے دور کرنی ہے کہ میں حور سے دور ہوا ہوں پر الگ نہیں، اسے رلانے والے کو اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گا۔ فرغام غصے سے پاگل ہوا علی پہ ہی چڑھ دوڑا جو اس کا ہاتھ چھوڑنے پہ راضی نہیں تھا۔ پاگل مت بن، تیرا ایک غلط قدم یونی میں حورین کا امیج کس بری طریقے سے خراب کر سکتا ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے مشال سے دور رہ۔ مشال کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا تھا جو اپنے مقاصد پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یونی میں مشال کے ساتھ 2 سال گزارنے کے بعد علی کافی حد تک مشال کو سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے حورین کو نئی مصیبت سے بچانے کے لیے فرغام کو روکا۔ علی ٹھیک کہہ رہا ہے یار، تو فی الحال حورین اور میری بھوک کا سوچ، سچی میں میری طرح حورین کے بھی پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں گے۔ فاخر نے کچھ بات کو سمجھتے فرغام کا دھیان حورین کی طرف موڑا تاکہ اس کے غصے کا گراف کچھ کم ہو۔ ریلیکس یار، تو فکر مت کر، میں اس کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ نہیں رک، میری بات سن۔ ہمایوں جو حورین کی بھوک کا بندوبست کرنے جا رہا تھا فرغام کی آواز پہ رکا۔ پری تو اتنا ڈر کس بات کا رہی ہے؟ کوئی چوری تھوڑی کر رہی ہے، مانی بابا کی مدد ہی تو کر رہی ہے۔ پریشے شاہمیر کے کمرے میں آ تو گئی تھی پر بار بار مڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کوئی آ تو نہیں رہا جو اس کے کمرے میں دیکھ لے۔ ایک بار سوچ لو، جب تم یہاں سے بھاگ رہی تھی تو ان لوگوں نے تمہارا نہیں بلکہ اپنے سردار کا ساتھ دیا تھا۔ اگر تم اس طرح پکڑی گئی تو آج بھی وہ تمہیں ہی قصوروار ٹھہرا دیں گے۔ شاہ کے کمرے کے وسط میں پہنچتے اس سوچ نے پریشے کے قدم جکڑ لیے۔ انہوں نے جو کیا وہ ان کا فعل تھا، میں کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ پریشے نے خود کو تسلی دیتے اپنے قدم بڑھائے۔ اللہ جی، میں چوری نہیں کر رہی، میں شاہ کو بتا دوں گی، میں نے مالی بابا کو اس کے کبرڈ میں سے کچھ پیسے دیے ہیں۔ کبرڈ کھولتے ہوئے پریشے نے ہاتھ میں واضح لرزش محسوس کی تھی۔ اگر اس نے غصہ کیا، اندر کے خوف نے سر ابھارا، کرتا ہے تو کرتا رہے، اسے غصہ کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے۔ پریشے نے خود کو حوصلہ دیا اور کپاتے ہاتھوں سے اس کی کبرڈ کھولی جو کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ بندہ انسان ہے یا جن کے اتنے سارے کپڑے؟ پریشے کا سر اتنے کپڑوں کو دیکھ کر چکرا گیا۔ اللہ معاف کرے، اتنے کپڑے صحیح نحوست اکٹھی کی ہوئی ہے اس شخص نے، ان میں سے کچھ کپڑے کسی مستحق کو دیتے اس کی جان نکلتی ہے کیا؟ پریشے کپڑوں کا انبار سائڈ پہ کرتی پیسے ڈھونڈنے لگی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نکالے تو اس میں سے تھے شاہ نے پیسے۔ پری نیچے گرے ہوئے کپڑوں کو دیکھتی سوچ میں پڑ گئی جو اس کے پیسوں کی ڈھونڈائی سے زمین پر گرے اپنی کم مائیگی پر رو رہے تھے۔ یہ لاکر ہو سکتا ہے شاہ اس میں پیسے رکھتا ہو۔ جیسے ہی پریشے نے غصے میں گرے ہوئے کپڑوں کو کبرڈ میں ٹھوسنا چاہا تو اس وقت اس کا ہاتھ ایک سٹیل کے باکس سے ٹکرایا۔ اس میں تو پاس ورڈ لگا ہوا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے اس کا پاس ورڈ؟ شاہمیر، ارمان شاہ یا پھر کوئی نمبر؟ پریشے نام لینے کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے سارے پاس ورڈ ڈالنے لگی، مگر ہر بار ایرر لکھا ہوا آتا۔ یقیناً اس سردار نے بھی اپنی طرح کا
का ही कोई टेढ़ा पासवर्ड रखा होगा। परीक्षा अपना माथा मसलते शामिर की माँ का नाम सोचने लगी। परीक्षा, अली ये सब इतना कुछ पर किस लिए? मुझे अब इतनी भी भूख नहीं लगी थी कि तुमने पूरी कैंटीन ही बुक करवा ली। हुरैन ने कैंटीन में कदम रखते हैरत में घिरे अली से पूछा, जिसने सारा कैंटीन खाली करवाया हुआ था। कैंटीन में काम करने वाले 3 लड़के एक टेबल के गिर्द खड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ कैंटीन में बनने वाली हर एक डिश मौजूद थी। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन के लिए है, और कैंटीन इस वजह से बुक की है कि कोई तुम्हें तंग ना करे। अली ने कुर्सी घसीट कर हुरैन को बैठने की ऑफ़र की। अरे अरे, अब क्यों रो रही हो? अब तो मसला हल हो गया ना। हुरैन की आंखों में एक बार फिर से मोती चमकते देखकर अली परेशान हुआ। पर मेरा वॉलेट तो अब भी नहीं मिला ना। एक प्रॉब्लम सॉल्व होते ही हुरैन को अगली की फिक्र सताने लगी। कोई बात नहीं, पैसों का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अभी ये शॉर्मा खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अली ने हुरैन का ध्यान खाने की तरफ लगाया। पहले की लाइफ कितनी अच्छी थी ना, हम सब फ्रेंड्स मिलकर कितना एंजॉय करते थे। हम मिलकर सबको परेशान करते थे और अब खुद परेशान होकर रह गए हैं। हुरैन एक कोने की टेबल को देखती अपना गुजरा हुआ हसीन वक्त याद करने लगी, जहाँ इन सब ने बैठकर हजारों शरारतें की थी। फ़र्क सिर्फ सोच का है हुरैन, एक दफ़ा अपना नज़रिया बदल कर तो देखो, तुम्हें सब कुछ ठीक होता नज़र आएगा, आई प्रॉमिस। अली ने हुरैन को ढके छुपे लफ्ज़ों में समझाया। अली सुनो, तुम ये सब अपने दोस्त को मत बताना। अली की बात पर थोड़ी देर को हुरैन खामोश हो गई। फिर कुछ याद आने पे फरहाम को इस बात का बताने से इसे मना करने लगी। हुरैन, मेरे सामने मेरे दोस्त की तजलील ना करो। इसका एक नाम एक मुकाम है और कुछ तुम्हारे साथ ताल्लुक भी। इसी हवाले से इसका नाम लिया करो, इतना पराया मत करो इसे कि जब अपनाने का वक्त आए तो वो अजनबी हो जाए। हुरैन का फरहाम की बात को इस तरह फरामोश करना अली को हज़म ना हुआ। हुरैन को इसकी बात का एहसास दिलाता नाराज़गी के तौर पर खिड़की की तरफ मुंह मोड़ लिया, जहाँ फरहाम अपने कदम वापस को मोड़ रहा था। क्या बात है भाभी, आप कुछ उदास उदास से लग रही है। महर जो बेदिली से अयान और अमान की पैकिंग कर रही थी, अयान की बात पे मुड़ते इसको देखने लगी। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसे ही फील हो रहा होगा, महर मुस्कुरा कर कहती अलमारी में से चीज़ें निकालने लगी। कोई बात तो ज़रूर हुई है, कहीं भैयू से तो लड़ाई नहीं? अरे अरे, आप तो रोने लग गई। अमान महर को छेड़ने के इरादे से बोला था, पर इसे अपनी बात पे रोता देखकर परेशान हो गया। क्या बात है भाभी, भैयू ने कुछ कहा आपसे? अयान फ़ौरन महर को बेड पे बिठाता इसके कदमों में बैठ गया। अयान को जितना दानियाल अजीज़ था, इन 15 दिनों में महर भी इतनी ही अजीज़ हो गई थी, इसलिए इसे रोता देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगा, भाभी रोने से हमें भाभी रोने से हमें पता थोड़ी चलेगा असल बात का। वैसे भी बुज़दिल लोग रोते हैं, और शाह फैमिली की बड़ी बहू और बुज़दिल नेवर। आपको भैयू जैसा बनना है, ना डर। अमान ने अपने हाथों से महर के आंसू पोंछते इसे चुप कराया। मैं डर मैं ना डर नहीं बन सकती। महर ने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते अपने सामने बैठे देवरों के लिए खुद पे कंट्रोल किया, वरना दानियाल के रवैये को सोचकर दिल तो कर रहा था कि ज़ोर ज़ोर से रोए। क्यों नहीं बन सकती? आयान महर की बात पे हैरत से इसे देखते बोला, जो इनको मनाने के लिए बिना दानियाल को बताए बॉयज़ हॉस्टल पहुंच गई थी, जो कि इनके नाडर होने का बहुत बड़ा सबूत था। क्योंकि मैं शाह फैमिली की बड़ी बहू जो नहीं हूँ, बड़ी बहू तो शामिर भाई की बीवी होगी ना, इस हिसाब से नाडर भी इसी को होना चाहिए। महर ने अमान और आयान के प्यार से सेट हुए बालों को बिगाड़ा। इनको तो आप रहने ही दें, मुझे तो लगता है वो कभी शादी ही नहीं करेंगे। शादी के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे इन्हें शादी का नहीं हलाल होने का कह रही हूँ। अमान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते अपने बालों में तेज तेज हाथ चलाने लगा। तुम भी ना अमान, कसम से एक नंबर के शगुफे ही हो। अमान की बात में महर हंसती इनके कपड़ों को तह लगाने लगी। भाभी आप असल बात को क्यों घुमा रही हैं? अयान जो अभी भी ज़मीन पर ही बैठा हुआ था, इसके हाथों को पकड़ता इस बात पे ले आया जिससे महर बचना चाह रही थी। नहीं अयान, ऐसी कोई बात नहीं।
میں بس ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تم لوگوں کو جانے سے روک لیں، بس اتنی سی بات پہ ناراض ہو گئے۔ مہر نے بات کو سرسری سا کر کے بتایا۔ اسے ڈر تھا کہ دانیال کی طرح وہ دونوں بھی اس سے خفا نہ ہو جائیں۔ اتنی سی بات، آپ جانتی ہیں میں یہاں پل پل کسی طرح گزار رہا ہوں اپنی زینی کے بغیر۔ مہر کی بات سنتے امان چیخ ہی پڑا۔ پچھلے ہفتے بھی وہ بڑی مشکل سے رکا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ تم سے تو بس یہ کروا لو۔ عائشہ کو امان کا زینی نامہ ایک آنکھ نہ آیا، اور تم سے بس یہ پوچھوا لو کہ کس کو کس طرح مناتے ہیں۔ امان بھی کہاں کسی کا ادھار رکھنا پسند کرتا تھا، فٹ سے حساب برابر کیا۔ اوہ، ایک تو تم دونوں بھی نا ذرا سی بات پہ لڑنے لگ جاتے ہو، بجائے بھابھی کو چپ کرانے کے اپنی چونچیں لڑانے لگ گئے۔ ایان ان دونوں کی وقت بے وقت کی لڑائی سے تنگ آتا جھنجھلا گیا۔ بھابھی آپ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ دانیال جو گاڑی ریڈی ہونے کا بتانے آیا تھا، مہر کو آنسو بہاتا اور ان تینوں کو اس کے گرد بیٹھا دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہی جو آپ کو کرنا چاہیے، ایان آہستہ سے کہتا واش روم میں گھس گیا، جو اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ کچھ نہیں بھائیو، ہم تو بس بھابھی کو منا رہے تھے، مطلب یہ کہ ہمیں جانے دیں، ہم کچھ گیم کھیل کر آپ کو ہمیشہ کے لیے وہاں بلا لیں گے۔ اس سے پہلے ایان کی ناراضگی کی وجہ سے دانیال ان کا پلان خراب کرتا، امان فوراً سے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں کسی کو کچھ بتانے کی، میری شاہ سے بات ہو گئی ہے، اس نے مجھے منع کیا ہے، ابھی نیکسٹ ویک ہم دونوں جائیں گے تو بڑوں سے بات کریں گے، ابھی تم جانے کی تیاری کرو۔ دانیال نے امان کو حویلی کچھ بھی بتانے سے روکتے ایان کو دیکھا، جو اپنا بیگ اٹھاتے مہر سے مل رہا تھا۔ عائشہ بھابھی کا خیال رکھنا، اور ہم جلد ہی واپس آ جائیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ دانیال کو نظر انداز کرتے ایان عائشہ اور مہر سے ملتا باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں اس کی ناراضگی کب ختم ہوگی۔ دانیال کو اپنے بھائی کا مہر کے لیے پروٹیکٹ ہونا دل کو اچھا لگا۔ چلو حورین ڈراپ کر دوں، تمہیں لاسٹ کلاس تھی نا؟ حورین کو کلاس سے نکلتا دیکھ کر علی سے کہتا بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ اوہ سوری علی، مجھے تو تمہیں بتانا ہی یاد نہیں رہا کہ آج میرا انٹرویو ہے، وہ پرس کے رولے میں میرا دماغ سے ہی نکل گیا۔ حورین اپنے سر پر ہاتھ مارتی اپنی یادداشت کو کوسنے لگی۔ علی کو اگر صبح ہی بتا دیتی تو اسے حورین کا اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ، میں بس سے چلی جاؤں گی، نہیں تو تمہیں میری وجہ سے خوار ہونا پڑے گا۔ حورین کی پیسوں کی پرابلم بھی علی نے اسی وقت حل کر دی تھی، اس لیے حورین بے فکری سے بس میں جانے کی بات کرنے لگی، مگر اس بات سے انجان کہ اس کی مدد واقعی علی نے کی ہے یا اس کے کسی اپنے نے۔ لگے نا تمہارے ایک بھائی بھی بولتی ہو اور احسان کی بات بھی کرتی ہو۔ چلو شرافت سے بیٹھو، جہاں کہو گی وہیں ڈراپ کر دوں گا، واپسی میں تم خود بس سے گھر چلے جانا۔ آج واقعی علی کو دیر ہو رہی تھی، اس نے اور ہمایوں نے کام کے سلسلے میں آج کسی سے ملنا تھا، سب سے بڑھ کر اس نے فرحان کی طرف جانا تھا، جو کینٹین سے ہی نہیں بلکہ یونیورسٹی سے بھی نکل گیا تھا۔ پریشا پاس ورڈ ہی اس لاکر کا اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز اور اپنا نام لیے جانے پر پری اپنی جگہ فریز ہو گئی۔ کیا ہوا، کھول کیوں نہیں رہی؟ شامیر نے بدھ بنی پری کو کندھے سے تھامتے اپنے اور کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہ تھا نہ غصے بھرا، بلکہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مالی بابا کو چاہیے میں انہی کی وجہ سے آئی تھی، نہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے کبرڈ میں اس طرح گھسنے کی۔ پریشا کو اس کی مسکراہٹ طنزیہ لگی۔ جب ہی نحوست سے بولتی، اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ کیا میں نے تم سے کچھ پوچھا شامیر؟ میٹنگ سے واپسی میں آفس جانے کے بجائے سیدھا گھر آیا تھا۔ زینب بی بی کے بتانے پر مالی کو پیسے دینے کے لیے اپنے کمرے میں آیا، پر وہاں پری کو اپنے کبرڈ میں گھسے کپڑوں کو رکھتا دیکھ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ نہیں نا، تو پھر اتنی صفائیاں کیوں دے رہی ہو؟ شامیر نے لاکر میں سے پیسے نکالتے پری کی طرف بڑھائے۔ میں صفائی نہیں دے رہی، تمہیں بتا رہی ہوں، تمہیں یقین نہ آئے میری بلا سے۔ پریشا شامیر کے ہاتھ میں رکھی ہزار کی نوٹوں کی گٹی کو نظر انداز کیے بنا پیسے لیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شامیر، یہ لڑکی اپنی بے رخی سے ضرور تمہیں پاگل کر چھوڑے گی۔ شامیر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی بکھری ہوئی الماری کو دیکھنے لگا۔
جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہلول علی کو۔ اللہ حافظ۔